یہ شعبان کا مہینہ ہے، آگے رمضان المبارک ہمارے پاس بڑی تیزی سے مہمان مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ عموماً ان دنوں میں لوگ اپنی زکوٰۃ وغیرہ کا حساب لگاتے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل تو نہیں بیان کر سکتا، البتہ میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض اور واجب ہے اور صاحب نصاب ہیں، وہ اپنے مسائل کو جس طریقے سے بھی وہ جانتے ہیں ان کو علماء کرام کے سامنے رکھ کر اپنی زکوٰۃ کا حساب لگا سکتے ہیں۔ ویسے شریعت مطہرہ نے 7.5 تولے سونا اور 52 تولہ چاندی یہ نصاب مقرر کیا ہے۔ یہ زیور کی شکل میں ہو تب بھی اور بغیر زیور کے ہو تب بھی، اور اگر یہ نصاب تو نہیں ہے لیکن گھر میں اتنا سامان موجود ہے جو ضرورت سے زائد ہے کہ اس نصاب کے برابر، یعنی 7.5 تولہ جو سونا ہے اس کی قیمت کے برابر کا مال ہے، یا 52 تولہ چاندی کے برابر کا مال ہے، یا ان دونوں کو ملا کر ایک نصاب بنتا ہے، تو اس حساب سے اپنی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کے علاوہ کچھ مالی صدقات بھی صاحب نصاب لوگوں پر ضروری قرار دیے ہیں تاکہ ان کا مال پاک ہوتا رہے اور وہ اپنے مال سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور دوسروں کو بھی ان کے مال سے فائدہ پہنچے۔ میں ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں صاحب نصاب لوگوں سے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ، میں اپنی زندگی میں دیکھ چکا ہوں، تجربہ کر چکا ہوں، میرے سامنے ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جو میں بات کر رہا ہوں، میں اس پر عقلی طور پر، شرعی طور پر بڑے دلائل رکھتا ہوں، اس لیے مجھے یہ بات کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ لوگ سوچتے رہتے ہیں زندگی میں کہ آج صدقہ کروں گا، کل کروں گا، ادھر کروں گا، ادھر کروں گا، فلاں کو مال دوں گا، فلاں جگہ خرچ کروں گا، فلاں غریب کو دوں گا، سوچتے رہتے ہیں، ذہن میں ہوتا ہے کہ صدقہ کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، کسی کی مدد کرنی چاہیے، اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، لیکن دینے کی ہمت نہیں ہوتی، توفیق نہیں ہوتی، ہاتھ نہیں بڑھاتے دینے کی طرف۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اندر ہی اندر ایک خطرہ لگا ہوتا ہے کہ یار مال کم نہ ہو جائے، کہیں دینے سے جو ہے نا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ زکوٰۃ دیتا ہے، اور اپنی بڑی ایک من گھڑت قسم کی مجبوریوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اسی سوچ و بچار میں انسان کا وقت گزرتا رہتا ہے۔ جب وقت گزرتا ہے تو ایک وقت وہ آ جاتا ہے، پھر اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، اس کو موت کے آثار نظر آنے لگتے ہیں، اس پر موت طاری ہو جاتی ہے، جان حلق تک آ جاتی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اتنا مال فلاں کو دے دینا، اتنا مال فلاں کو دے دینا، اتنا اس کو دے دینا، اتنا اس کو دے دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اس حیل و حجت سے کام لیتے ہیں اس وقت کی وصیت ان کی کسی کار آمد نہیں ہے۔ جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا مال فلاں فلاں کو دے دینا، تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت تو تیرا مال فلاں کا ہو چکا ہے، اس کے وارث دوسرے ہو چکے ہیں، اس وقت تیری وصیت کار آمد نہیں ہوگی۔ البتہ زندگی میں یہ کام کرنا چاہیے۔ حدیث پاک ہے، صحیح بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ سب سے زیادہ ثواب صدقہ کرنے کا کس وقت ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ ثواب اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اعضاء تندرست ہوں، انسان پر جوانی کی قوت ہو، اور اللہ نے اس کو مال بھی دیا ہو، اور اس مال کو خوشحالی کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں، جب کہ اس پر کوئی کسی کا رعب اور دبدبہ نہ ہو، جب وہ خود مختار ہو، تو اللہ نے اس کو مال بھی دیا ہو، اس وقت وہ اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ سب سے زیادہ ثواب اس وقت ہے اس کو صدقہ کرنے کا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج بہت سارے لوگ شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ شیطان کہتا ہے کہ اوے خبردار مال کم ہو جائے گا،
اگر تو صدقہ دے گا پیچھے کیا بچے گا، زکوٰۃ دے گا پیچھے کیا بچے گا، فطرانہ دے گا پیچھے کیا بچے گا، کسی غریب کی مدد کرے گا پیچھے کیا بچے گا۔ وہ پیچھے بچنے کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اس کو ڈراتا رہتا ہے کہ غریب ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، یتیم ہو جائے گا، بے سہارا ہو جائے گا، بے آسرا ہو جائے گا، کوئی نہیں پوچھے گا، محتاج ہو جائے گا۔ ارے یہ شیطان کی باتیں ہیں۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان تمہیں بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب بے حیائی کی طرف پیسہ خرچ کرنا ہو تب نہیں ڈراتا، تب کہتا ہے کہ اگر خرچ نہیں کرے گا تیری ناک کٹ جائے گی، خرچ نہیں کرے گا برادری میں ذلیل ہوگا، خرچ نہیں کرے گا تو برادری میں تیری عزت نہیں رہے گی، بے عزتی ہوگی اور تو ذلیل و خوار ہوگا۔ اس لیے مہندی کی رسموں پر ڈٹ کے خرچ کر اور ہندوانہ رسموں پر اچھی طرح خرچ کر اور بیکار اور بے حیائی کے کاموں میں مال کو زیادہ خرچ کر، اس لیے تیری عزت ہوگی۔ لیکن حقیقت میں شیطان جس میں عزت دکھا رہا ہے اس میں تو ذلت ہے، اس میں تو رسوائی ہے، اس میں تو آخرت کی ناعقبت اندیشی ہے، اس میں تو دوزخ کا وبال ہے، اس میں حساب و کتاب ہے۔ لیکن اللہ جس طرح بلانا چاہتا ہے واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ فرماتے ہیں ادھر آؤ، میں آپ کو مغفرت کی، بخشش کی، اپنے فضل و کرم کی آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں۔ مال تیرا لگے گا، رحمت میری آئے گی۔ جب تو مال خرچ کرے گا تو اس خرچ کرنے کو یہ نہ سمجھ کہ مال کم ہو جائے گا۔ اگر یہ تیرا دنیا کا خزانہ ہے، یہ مال بھی تو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ نہ دیتا تو کیا کرتا؟ تو اگر اس مال میں سے اللہ کی راہ میں دے گا تو انشاءاللہ تیرے مال میں کمی نہیں آنے لگی۔ تو سب سے زیادہ ثواب اس وقت ہے جب کہ انسان تندرست ہو اور صحیح زندگی گزار رہا ہو اور خوشحال ہو۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا جو صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری شریف میں ذکر کی گئی ہے، فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کو جنت کے کھانوں میں سے کھانا کھلائے گا۔ اگر کوئی بندہ کسی کو لباس پہناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ اگر کوئی کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی نہر شراب طہورہ سے پانی پلا کے اس کی پیاس کو ہمیشہ کے لیے بجھائے گا۔ تو یہ خوشخبریاں ہیں دوستو، اس لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز کا اضافہ کروں کہ ایک ہے صدقہ اور ایک ہے صدقہ جاریہ۔ ایک صدقہ یہ ہے کہ جب آپ نے صدقہ دیا کسی کو، جب تک اس کے بدن پر وہ کپڑا رہے گا آپ کے لیے وہ اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور جب کسی کو پانی پلا دیا اس کا ثواب آپ کو مل گیا، کسی کو کھانا کھلا دیا اس کا ثواب آپ کو مل گیا، یہ ثواب مل رہا ہے۔ لیکن ایک صدقہ جاریہ ہے جو ثواب انسان کی زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، اور یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو اگر کوئی اپنے پیاروں کے لیے کرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے اس کو ثواب ملتا ہی رہے گا۔ فرض کریں کسی جگہ پہ پانی کی ضرورت تھی پانی کی، وہاں اس نے پانی کا انتظام کر دیا، جب تک اللہ کی مخلوق اس پانی سے فائدہ اٹھائے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کسی جگہ کسی درخت کی ضرورت تھی، اس نے درخت لگا دیا، بڑا ہو گیا، وہ صدقہ جاریہ بن گیا۔ اور اسی طرح کسی نے اپنے آخرت کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے، اپنی بخشش کے لیے ایسی جگہ مسجد بنوا دی کہ وہاں اللہ کی مخلوق دین سے اور قرآن سے سیر ہو رہی ہے، پڑھ رہی ہے، علم پھیل رہا ہے، مسجد کے ذریعے سے نمازیں ہو رہی ہیں، جمعے ہو رہے ہیں، وہاں اللہ کا دین کا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ انسان دنیا سے تو چلا جائے گا لیکن بعد میں اس کو پوری زندگی قیامت تک اس کو ثواب ہی ثواب ملے گا۔ کتنے اس مسجد میں حافظ بنیں گے، کتنے اس مسجد میں قاری بنیں گے، کتنے عالم بنیں گے، اور کتنے اولیاء اس مسجد میں آئیں گے، کتنے دعا کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بخشش کا ذریعہ بنائے گا۔ اسی طرح کسی نے اپنی زمین کا کوئی ٹکڑا اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، وہاں مدرسہ بن گیا، اللہ کی مخلوق اور مسلمان بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، علم سے سراب ہو رہے ہیں، یہ جب تک چلتا رہے گا قیامت تک اس کو اس کا ثواب ملتا ہی رہے گا۔ تو سامعین،
ہر چیز کا اجر و ثواب ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی فقیر پر بھی صدقہ کیا تو اس کو آپ کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ نے قرآن پڑھنے والوں پر، اگر آپ نے مسافروں پر، اگر آپ نے ان پر اپنا مال خرچ کیا جو دین کا کام کر رہے ہیں، تو عام صدقے سے 10 گنا زیادہ اس صدقے کا ثواب ملے گا جو آپ اسلام کا کام کرنے پر، دین کا کام کرنے والوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش ہے، اپنی بخشش کا سامان پیدا کریں، اپنی بخشش کے لیے فکر مند رہیں، اپنی بخشش کے لیے دنیا میں کر کے جائیں، تاکہ آپ کو یہ فکر نہ ہو کہ میرے بعد کوئی میرا صدقہ کرے گا تو مجھے ثواب ملے گا، میرے بعد میرے اللہ کی راہ میں کوئی دے گا تو مجھے ثواب ملے گا، پھر تو آپ محتاج ہو جائیں گے۔ آپ اپنی زندگی میں کر کے جائیں۔ اگر کسی جگہ اللہ کے دین کے لیے مسجد مدرسے کی ضرورت ہے تو اس کو آپ آج ہمت کر کے اللہ کی راہ میں یہ کام کر دیں، تو دوستو یہ دنیا ہی رہے گی۔ جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اس نے کہا، پہلے بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، پھر بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو یہ دوستو جو کچھ مرضی کر لے انسان، بالآخر موت ہے، اور موت کے بعد جو گھاٹیاں آنے والی ہیں اس سے ہر انسان کو، ہر بشر کو گزرنا ہی گزرنا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج زندگی، صحت، تندرستی، مال، دولت عطا کیا ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر اس کو لگا کے اپنی آخرت کا، اپنی بخشش کا سامان پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب